وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے اہل بیت کہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور فرما دے اور تمہیں خوب خوب پاک اور صاف کر دے۔ ہم اگر کسی بات کا ارادہ کریں، ہم اگر کسی کام کا ارادہ کریں تو ضروری نہیں کہ وہ کام ہو جائے، لیکن پروردگار عالم کی شان یہ ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو صرف اتنا فرما دیتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ جب اللہ نے اہل بیت سے طہارت کا ارادہ فرما لیا ہے تو اللہ ارادہ فرمائے اور نہ ہو یہ ناممکن ہے، محال ہے۔ جب اللہ نے اہل بیت سے طہارت کا ارادہ فرما لیا تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت پاک اور صاف ہو گئے، ستھرا ہو گئے، طیب و طاہر ہو گئے۔ اب ان کے دامن تقدس پر کسی قسم کا کوئی داغ لگانا چاہے تو داغ لگانے والا خود داغدار تو ہو سکتا ہے، لیکن اہل بیت کا دامن ہمیشہ ہمیشہ پاک اور صاف رہے۔ اہل بیت ہمارے ایمان کی پہچان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل بیت کے تعلق سے ایک دو نہیں متعدد حدیثیں ارشاد فرمائی۔ جب یہ آیت کریمہ اتری 40 دن تک مسلسل اللہ کے نبی جب فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمۃ الزہرا کے حجرے کے پاس کھڑے ہو کر فرماتے، یا اہل البیت الصلاۃ الصلاۃ، اے اہل بیت نماز کے لیے اٹھ جاؤ، اے اہل بیت نماز کے لیے اٹھ جاؤ۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ جب یہ آیت کریمہ اتری تو اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سامنے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو بٹھایا، ایک زانو پر امام حسن اور ایک زانو پر حضرت امام حسین کو بٹھایا اور اوپر چادر تطہیر ڈال دی اور فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اے اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں، تو انہی سے ہر قسم کی گندگی کو پاک اور صاف کر دے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا دنیا میں کوئی ایسا نبی ایسا بھی آیا ہے جو دعا کرے اور اس کی دعا قبول نہ ہو؟ ہر نبی کی ہر دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ نے طہارت کا ارادہ فرما لیا، نبی نے فرما دیا اے اللہ تو انہیں پاک اور صاف کر دے، تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت پاک اور صاف۔ سبحان اللہ سبحان۔ حضرت ام سلمہ ام المومنین چادر کا ایک کونا اٹھاتی ہیں، اس میں گھسنے لگتی، اللہ کے نبی نے چادر کھینچ لی۔ حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں بھی تو اہل بیت سے ہوں، آپ کے گھر والوں میں سے ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، انکے من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خیر، تو نبی کی ازواج میں سے ہے، تو خیر بھلائی اور ہدایت پر ہے، لیکن اہل بیت سے نہیں ہے۔ اس سے یہ راجع ہوتا ہے کہ اہل بیت سے مراد پنجتن پاک ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت امام حسن اور حسین۔ تو الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، ہمارے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے تو دوسرے ہاتھ میں صحابہ کا بھی دامن، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے بارے میں ارشاد فرمایا، مثلو اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح فمن رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلکا۔ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، طوفان نوح میں، کشتی نوح میں جو سوار ہو گیا نجات پا گیا، اور جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو سفینہ نوح سے تشبیہ دی ہے، کشتی نوح سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟
اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ نجوم ہدایت ہیں، تم ان میں سے جن کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو صحابہ کو نجوم ہدایت فرمایا جا رہا ہے اور اہل بیت کو کشتی نوح سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ آخر دونوں میں کیا مناسبت ہے؟ تو شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں جب کشتیاں سمندر میں چلتی تھیں تو قطب نما کی مدد سے اپنی منزل کا تعین کرتی تھی، اپنی منزل کی طرف بڑھتی تھیں۔ جب رات کی تاریکی سمندر کی سطح پڑ جاتی، قطب نما کام نہیں کرتا، تو کشتی والے ستاروں کی روشنی میں اپنی منزل کا تعین کرتے تھے، پتہ چلاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر تم منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے ہو تو ایک طرف اہل بیت کی کشتی کو سہارا بناؤ اور دوسری طرف صحابہ جو نجوم ہدایت ہیں ان سے روشنی حاصل کرو۔ جب اہل بیت کی کشتی میں رہو گے اور صحابہ جو نجوم ہدایت ہیں ان سے روشنی حاصل کرو گے تو منزل مقصود تک پہنچ جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت، عظمت صحابہ۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ اطرت رسول اللہ۔ الحمدللہ ہم رافضی نہیں ہیں کہ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کریں اور صحابہ کی گستاخیاں کریں، اور ہم خارجی نہیں ہیں کہ صحابہ سے محبت کا دعویٰ کریں اور اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کریں۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، مسلک اعلی حضرت والے ہیں۔ ہمارے ایک ہاتھ میں اگر صحابہ کا دامن ہے تو دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے۔ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ کے محبت کرنے والے اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہوگا اور اہل بیت کا دامن ہوگا وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ مگر آج خارجیوں کی طرح وہابی بھی خارجیوں کی بولی بولنے لگے اور کچھ جاہل مبلغین رافضیوں کی بولی بولنے لگے۔ خارجیوں نے حضرت علی پر کفر کا فتویٰ ٹھوک دیا اور خارجیوں کی ناجائز اولادیں علی اور اولاد علی کو گمراہ اور بددین کہہ رہی ہیں اور ان کو حق سے ہٹا ہوا بتا رہی ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا جنگ صفین کی تاریخ آپ کے نگاہوں کے سامنے نہیں ہے؟ ایک طرف حضرت علی کی فوجیں ہیں، دوسری طرف حضرت امیر معاویہ کی فوجیں ہیں۔ کئی دن تک مسلسل گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی، بڑے بڑے صحابہ اور تابعین شہید ہو گئے اور قریب تھا کہ حضرت علی کی فوجیں غالب آ جائیں، امیر معاویہ کی فوجیں پسپا ہو جائیں، کہ حضرت امیر معاویہ نے ایک خاص حکمت عملی کی بنیاد پر اپنی فوجوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے نیزوں پر قرآن لپیٹ کر فضا میں بلند کرو اور کہو اے علی اگر تم کتاب اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو کتاب اللہ کی روشنی میں صلح کے لیے تیار ہو جاؤ، امت کا الجھا ہوا مسئلہ سلجھ جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا بے شک میں کتاب اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور کتاب اللہ کی روشنی میں صلح کے لیے تیار ہوں۔ حضرت علی نے اپنی فوجوں سے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، امیر معاویہ نے اپنی فوجوں سے کہا تم بھی پیچھے ہٹ جاؤ۔ دونوں طرف کی فوجیں ہٹ گئیں۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنی طرف سے صلح کی گفتگو کے لیے عمرو بن العاص کو آگے بڑھایا اور حضرت علی نے اپنی طرف سے صلح کی گفتگو کے لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو اپنا حکم مقرر فرمایا۔ جیسے ہی حضرت علی نے ابو موسیٰ اشعری کے حکم ہونے کا اعلان فرمایا، آپ ہی کی جماعت سے کچھ لوگ علیحدہ ہو گئے اور کہا اے علی اب ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ حضرت علی نے کہا کیوں نہیں ساتھ دو گے؟ کہا اس لیے کہ آپ کافر و مشرک ہو گئے۔ حضرت علی نے فرمایا کیسے میں کافر و مشرک ہو گیا؟ تو انہوں نے قرآن کی ایک آیت کریمہ پڑھی اور اس کا غلط مطلب دنیا کے سامنے بیان کیا۔ قرآن فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم اور فیصلہ صرف اللہ کے لیے ہے، اور تم نے غیر اللہ کو حکم مان لیا، غیر اللہ کا فیصلہ تسلیم کر لیا، اس لیے اب تم مشرک ہو گئے اور ہم مشرک کا ساتھ نہیں دیں گے۔ حضرت علی کسی جاہل مبلغ کا نام نہیں ہے، حضرت علی باب العلم مولائے کائنات کا نام ہے، حضرت علی داماد مصطفیٰ کا نام ہے، فاتح خیبر کا نام ہے۔ علی کے سینے پر ہاتھ رکھ کر نبی نے فرمایا تھا
अल्लाहुम्मा इहदि क़ल्बा, ऐ अल्लाह अली के सीने को रोशन फरमा। तो अल्लाह ने अली के सीने को इतना रोशन फरमा दिया कि अली का सीना इल्म नबी का मदीना बन गया। अली फरमाते हैं फमा शक़क़ तो बादो फी क़ज़ाइन बैन इस्नैन, इतना इल्म हासिल हो गया, इतना इल्म हासिल हो गया कि जब भी दो आदमियों के दरमियान फैसला करता जर्रा बराबर मुझे कंफ्यूजन नहीं होता। उठाओ तिर्मिज़ी शरीफ, उठाओ अबू दाऊद अबूल अहकाम, इब्ने माजा किताबुल क़ज़ा, वहां पर यह हदीस मौजूद है। हजरत अली को चकमा देना कोई आसान काम नहीं है। हजरत अली ने फरमाया गैरुल्लाह को हकम मुकर्रर करना अगर शिर्क होता तो अल्लाह ताला मियां बीबी के इख्तलाफ को दूर करने के लिए हकम मुकर्रर करने का हुक्म कुरान में न देता। उसी कुरान में अल्लाह ने यह भी फरमाया वइन खिफ्तुम शिक़ाक़ बैनहुमा फबअसू हकमन मिन अहलिही व हकमन मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा। अगर मियां बीबी में इख्तलाफ हो जाए तो एक हकम शौहर की तरफ से मुकर्रर करो, एक हकम बीवी की तरफ से मुकर्रर करो। अगर इस्लाह का इरादा है तो परवरदिगार आलम दोनों के दिलों को जोड़ दे। अगर गैरुल्लाह को हकम मुकर्रर करना शिर्क होता तो ज़ौजैन के इख्तलाफ को दूर करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत दो हकम मुकर्रर करने का हुक्म न देता। इसका मतलब यह हुआ कि खारजियों ने कुरान की आयत तो सही पढ़ी लेकिन माना उसका गलत बयान किया। हजरत अली ने बरजस्ता फरमाया कलिमतु हक़्क़िन उरीद बिहिल बातिल, आयत सही पढ़ी गई लेकिन माना उसका गलत निकाला गया। अगर गैरुल्लाह को हकम मुकर्रर करना शिर्क होता तो उम्मत के इख्तलाफ को दूर करने के लिए हकम मुकर्रर करने का हुक्म न होता। इसका मतलब यह हुआ कि वो आयत भी अपनी जगह पर सही है, ये आयत भी अपनी जगह पर सही है, लेकिन खारजी जो उसका माना निकाल रहे हैं वो माना बिल्कुल गलत और बातिल। क्या आज खारजियों की नाजायज औलादें कुरान पढ़कर हदीसें सुनाकर अहले बैत की शान में गुस्ताखियां नहीं कर रही हैं? हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम और उनकी औलाद की शान नहीं घटा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह हम खारजी नहीं हैं कि अली और औलाद अली से नफरत करें, और हम राफिजी भी नहीं हैं कि सहाबे किराम से नफरत करें। क्या तुमने राफिजियों की मशहूर व मारूफ किताब मीर बाकिर मजलिसी जिसका मुसन्निफ है हक़्क़ुल यकीन में मीर बाकिर मजलिसीन में यह लिखा सहाबा बादे वफात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्तद शुदन इल्ला से नफर अबू ज़र मिक़दाद व सलमान, सहाबा सब के सब हुजूर अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद मुर्तद हो गए। सिर्फ 3 सहाबा मुर्तद न हुए, अबू ज़र मिक़दाद और सलमान, बाकी तमाम सहाबा हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद मुर्तद हो गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं जिन 3 सहाबा के ईमान का ऐलान कर रहा है मीर बाकिर मजलिसी, उसमें हजरत अली का नाम है? हजरत अली का नाम नहीं। उसमें हजरत अम्मार इब्ने यासिर का नाम है जिनके नाम से ये जुलूस अम्मारी निकालते हैं? उनमें हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन का नाम है? हरगिज़ नहीं। क्या इमाम हसन और इमाम हुसैन सहाबी नहीं है? क्या हजरत अली सहाबी नहीं है? हजरत अम्मार इब्ने यासिर सहाबी नहीं है? जब सारे सहाबा मुर्तद हो गए माज़अल्लाह और सिर्फ 3 सहाबी मुर्तद न हुए, अबू ज़र, मिक़दाद और सलमान, तो क्या तुम जुलूस अम्मारी निकालते हो? क्या इमाम हसन और हुसैन की मोहब्बत में सीना पीटते हो? क्यों मौलाए कायनात बाबुल इल्म हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की फजीलत का ऐलान करते हो? जब तुम्हारे सबसे बड़े मुज्तहिद ने आम सहाबा को मुर्तद करार दे दिया है तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम सहाबा की अदावत और दुश्मनी करते हो, और जो सहाबा से दुश्मनी करे वो अहले बैत का सच्चा मोहब्बत करने वाला कभी नहीं है। तुम सिर्फ मोहब्बत का दावा करते हो, सच्चे दावेदार नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की अज़मत शान को बयान करते हुए ये इरशाद फरमाया ला तसुब्बु अस्हाबी फलौ अन्ना अहदकुम अनफका मिस्ल उहदिन ज़हबन मा बलगा मुद्दा अहदिहिम वला नसीफहुम। खुदा की कसम तुम सहाबा को गाली न दो, क्योंकि तुम में का अगर कोई एक आदमी सोने का पहाड़ खुदा की बारगाह में खर्च करे और कोई सहाबी एक मुट्ठी जौ खुदा की बारगाह में खर्च करे तो उस एक मुट्ठी जौ पर जो सवाब मिलेगा सोने का पहाड़ खर्च करने पर वो सवाब नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब कि बड़ा से बड़ा वली हो, गौस हो,
कुतुब हो, अबदाल हो, लेकिन वो सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता। अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा को वो मकाम हासिल है कि सिर्फ ईमान की हालत में नबी का चेहरा देख लिया, सहाबियत के दर्जे पर वो फायद हो गया और परवरदिगारे आलम ने तमाम सहाबा से जन्नत का वादा फरमाया है। कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, सारे सहाबा से जन्नत का वादा है, सारे के सारे सहाबा जन्नती हैं। परवरदिगारे आलम ने तमाम सहाबा से अपनी रज़ा की सनद का ऐलान फरमाया है। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाइऊनका तहत अश-शजरा, परवरदिगारे आलम उन तमाम मोमिनीन से राजी है जिन्होंने दरख्त के नीचे आपके हाथ पर बैयत की है। इस बैयत का नाम बैयत रिज़वान है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, खुलफाए सलासा को तुम गुमराह कहते हो, खुलफाए सलासा को गासिब कहते हो, खुलफाए सलासा को जहन्नमी कहते हो। परवरदिगारे आलम तो अपने परवरदिगारे आलम अपनी किताब में उन्हें अपनी रजामंदी की सनद अता फरमा रहा है कि जिन लोगों ने जिन लोगों ने बैयत रिज़वान में शिरकत की है, जो असहाबे बैयत रिज़वान हैं, सबसे अल्लाह राजी है। बताओ असहाबे बैयत रिज़वान में हजरत अबू बकर सिद्दीक दाखिल हैं कि नहीं हैं, उमर इब्ने खत्ताब दाखिल हैं कि नहीं हैं, और हजरत उस्मान गनी अगरचे उस वक्त मौजूद नहीं थे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन्हें मक्का मुकर्रमा में यह पैगाम देकर भेजा था कि जाओ कुफारे मक्का से कह देना कि नबी सिर्फ उमरा करने के लिए आए हैं, जंग का इरादा नहीं है, इसलिए हमको उमरा करने की इजाजत दी जाए, और जो कमजोर किस्म के मुसलमान छुपे हुए हैं उनको ये बता देना कि अनकरीब मक्का फतह होने वाला है। हजरत उस्मान गनी उस वक्त मक्का में नबी का पैगाम लेकर गए थे और किसी वजह से कुफारे मक्का ने उन्हें रोक लिया और कहा हम तुम्हारे नबी को उमरा करने नहीं देंगे, तुम चाहो तो उमरा कर सकते हो। इधर सहाबे किराम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं कि उस्मान कितने खुशनसीब हैं कि मक्का मुकर्रमा पहुंच गए हैं, अब तो वो उमरा कर लेंगे, और हम लोग उमरा से रोक दिए गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हरगिज़ नहीं, उस्मान मेरे बगैर उमरा कर ही नहीं सकते। कुफारे मक्का ने बार बार कहा अगर तुम चाहो तो उमरा कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे नबी को उमरा करने की इजाजत नहीं। उस्मान गनी ने फरमाया कि मैं अपने नबी के बगैर मक्का मुकर्रमा में खाने काबा के सामने मौजूद होकर भी उमरा करने के लिए तैयार नहीं। जो मेरे नबी की रजा है वही मेरी रजा है। तो अल्लाह के नबी ने वो फजीलत हजरत उस्मान को अता फरमाई कि जब असहाबे बैयत रिज़वान नबी के हाथ पर अपना हाथ रखकर बैयत कर रहे थे तो इधर तो अफवाह फैली हुई थी कि उस्मान शहीद कर दिए गए थे, लेकिन हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब की खबर थी। आपने अपना बायां हाथ अपने दाहिने में रखकर बैयत की और फरमाया कि ये हाथ उस्मान का हाथ है, उस्मान के हाथ से मैं अपने ही हाथ पर बैयत करता हूं। गोया ये हाथ नबी का हाथ नहीं, अल्लाह के नबी ने अपने हाथ को उस्मान का हाथ करार दिया है, और खुद अल्लाह के नबी ने बैयत के जो कलिमात कहे हैं वो नबी के कलिमात नहीं, नबी की जबान से निकले हुए कलिमात हकीकत में उस्मान गनी के कलिमात। ये शरफ किसको हासिल है कि नबी अपना ही हाथ एक हाथ पर रखकर फरमाते हैं कि ये उस्मान गनी का हाथ है और मैं उस्मान की तरफ से खुद अपने हाथ पर बैयत करता हूं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबे किराम को रजामंदी की सनत अता फरमा दी, सहाबे किराम से राजी होने का ऐलान फरमा दिया। और दूसरी जगह परवरदिगार आलम ने फरमाया अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। जो मुहाजिरीनों अंसार में साबिकीन अव्वलीन हैं और जिन्होंने इखलास के साथ उनकी पैरवी की है, परवरदिगार आलम इनसे राजी है और ये लोग अल्लाह से राजी हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि क्या मुहाजिरीनों अंसार में यही चंद सहाबा हैं, बल्कि जो लोग बाद में इखलास के साथ इनकी पैरवी कर रहे हैं, यानी बाद वाले सहाबा भी अव्वलीन सहाबा के साथ इस रजा और बख्शिश की सनद में शामिल हो चुके हैं। जब परवरदिगार आलम ने सारे सहाबा से रजामंदी का ऐलान फरमा दिया है तो एक मुसलमान का शेवा यह होना चाहिए कि जिससे अल्लाह राजी है उससे हम भी राजी हैं। अब जो सहाबे किराम से राजी ना हो, खुलफाए सलासा से राजी ना हो, वो हकीकत में मुसलमान वाला आई नहीं है, इसीलिए वो उनसे राजी नहीं है जिनसे अल्लाह राजी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सामईन किराम,
یہ تقریر آپ کی خدمت میں mysunni.com کی جانب سے پیش کی گئی ہے۔ ایمان افروز تقریریں اور مستند نعتیہ کلام واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے mysunni.com کے نمبر کو اپنے گروپ میں شامل کر لیں۔ نمبر یہ ہے +91 91566 91666۔ تم کہتے ہو کہ علی خلیفہ بلا فصل ہے، کہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خلافت کا اعلان کیا؟ خود اپنے گھر کی کتابیں لے کر آؤ اصول کافی، لے کر آؤ فروع کافی، لے کر آؤ اصول ثمانیہ، لے کر آؤ حق الیقین۔ ان ساری کتابوں کو کھنگال ڈالو، حدیث کی کتابیں چھوڑ دو، اپنے گھر کی کتابوں سے بھی مستند روایتوں کی روشنی میں تم ثابت نہیں کر سکتے کہ کسی موقع پر اللہ کے نبی نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان فرمایا ہو۔ تم تو ان من گھڑت اور ان فرضی روایتوں کے ذریعے حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل ثابت کرتے ہو جن روایتوں کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے متعدد حدیثوں میں حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا اعلان کیا۔ جب اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سخت مریض ہوئے اور علالت کا سلسلہ کئی دن تک جاری رہا، بار بار آپ پر غشی طاری ہو جاتی تھی، اسی میں آپ کا وصال بھی ہوا۔ جب اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض کا غلبہ ہوا، بار بار غشی طاری ہونے لگی، اٹھنے کی کوشش کرتے لیکن اٹھ نہیں پاتے۔ بخاری اور مسلم اور صحیح ستہ کی حدیثیں اٹھا کر دیکھ لو۔ میں دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی کا کوئی جاہل مقرر نہیں ہوں کہ تمہاری فرضی کتابوں کی روشنی میں فضائل اہل بیت بیان کروں۔ میرے سامنے قرآن کی وہ تمام آیتیں ہیں، وہ ساری حدیثیں ہیں جن حدیثوں کی روشنی میں فضائل اہل بیت آفتاب و مہتاب کی طرح روشن ہو رہا ہے۔ انہی روایتوں کو ہم بیان کریں تو 10 دن کی تقریر مکمل ہو جائے گی، لیکن ان کی فضیلت کا باب مکمل نہیں ہے۔ تو ہم کو کیا ضرورت ہے شیعی روایتوں کو بیان کرنے کی؟ ہم کو کیا ضرورت ہے ایسی روایتیں پیش کرنے کی کہ جس سے امت میں انتشار ہو جائے اور لوگ تم سے ثبوت اور حوالہ پیش کریں؟ ہم جو کچھ تقریر میں بول رہے ہیں ایک ایک لفظ کا ثبوت اور حوالہ ہم پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سبحان بخاری اور مسلم کی روایتیں اٹھاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بار بار غشی طاری ہوئی اور اللہ کے نبی اٹھنے کی کوشش فرماتے اور اٹھ نہ پاتے، آپ نے فرمایا 7 مشق سے مجھ کو غسل دو جس کی بندش کھولی نہ گئی ہو۔ 7 مشق کے پانی آپ پر بہائے گئے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غشی کم ہوئی، اللہ کے نبی اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر غشی طاری ہو جاتی۔ آپ فرماتے ہیں مجھ پر پانی بہایا جائے۔ پانی بہایا گیا لیکن کمزوری اتنی زیادہ ہے کہ نبی اٹھ نہیں پا رہے۔ نماز کا وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، صحابہ مصلی امامت پر نبی کا انتظار کر رہے ہیں۔ نبی کے سامنے بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی امامت کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق نرم دل اور رقیق القلب ہیں، آپ کی جگہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے، وہ قرات نہیں کر پائیں گے، وہ بہت رقیق القلب ہیں، کسی اور کو آپ حکم دیں کہ وہ جا کر کے نماز پڑھا دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پھر وہی عذر پیش کیا۔ اللہ کے نبی بار بار کہتے رہے، حضرت عائشہ بار بار وہی عذر پیش کرتی رہیں۔ اللہ کے نبی کو جلال آیا اور آپ نے فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس ان کنا لصواحب یوسف، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی نماز پڑھائیں، تم لوگ یوسف کی سہیلیوں کی طرح ہو کہ اپنی بات پر اڑی رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے حفصہ سے کہا کہ ارے تم بھی تو کچھ کہو۔ حضرت عائشہ کے دل میں یہ بات چل رہی تھی کہ حضور علیہ السلام چند دن کے مہمان ہیں، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر میرے باپ کھڑے ہوئے اور حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو لوگ کہیں گے کہ ابو بکر صدیق بہت منحوس ہیں کہ نبی کے مصلی پر کھڑے ہوئے اور حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ لیکن عائشہ کی نظر وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے
جہاں تک میرے نبی کی نظر پہنچ رہی ہے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج جو میرے نگاہوں کے سامنے میری مسجد میں میرے مصلی پر کھڑے ہو کر صحابہ کی امامت کرے گا، کل وصال کے بعد وہی مسند خلافت پر متمکن ہوگا اور مسلمانوں کے امور کی قیادت کرے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حفصہ سے کہا تم بھی تو کچھ کہو۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے گئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہو کر نبی کی حیات میں، نبی کی مسجد میں صحابہ کرام کی امامت فرمائی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تمہاری کتابوں میں کہیں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک وقت کے لیے بھی حضرت علی سے فرمایا ہو کہ جاؤ میرے مصلی پر کھڑے ہو جاؤ اور صحابہ کی امامت فرماؤ؟ اپنے گھر کی تمام کتابیں الٹ ڈالو لیکن ایک بھی روایت نہیں ملے گی، لیکن صحاح ستہ میں 1 درجن سے زیادہ روایتیں ملے گی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں امامت کا حکم دیا ہے، ابو بکر صدیق کو حکم دیا ہے، کسی اور کو حکم نہیں دیا۔ اور ایک وقت کی نہیں، متعدد اوقات کی امامت حضرت صدیق اکبر کرتے رہے۔ ایک موقع پر حضرت صدیق اکبر پہنچنے میں دیر کر دیے، تاخیر ہو گئی۔ لوگوں نے حضرت عمر ابن خطاب سے کہا کہ آپ پڑھا دیں۔ حضرت عمر ابن خطاب ابھی تھوڑا ہی آگے بڑھے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا 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 یا اللہ مسلمون الا ابا بکر، نہیں نہیں نہیں، اللہ اور مسلمانوں کو یہ پسند ہی نہیں کہ کوئی اور نماز پڑھائے سوائے ابو بکر صدیق کے، اس لیے ابو بکر صدیق آئیں گے اور وہی نماز پڑھائیں گے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ایک وقت بھی اللہ کے نبی نے فرما دیا ہوتا کہ اے علی تم جاؤ اور میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا دو، اے عمر تم جاؤ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا دو، اے عثمان تم جاؤ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا دو، اے عباس تم جاؤ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھاؤ۔ جو گھر والے ہیں اور جو باہر کے صحابہ ہیں بار بار نبی کی خدمت میں عیادت کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ایک مرتبہ بھی اللہ کے نبی نے کسی سے نہیں فرمایا۔ اگر بار بار فرمایا ہے تو صدیق اکبر نے فرمایا ہے کہ تم میرے مصلی پر کھڑے ہو گئے اور لوگوں کی نماز تم پڑھاؤ۔ اور سنو، جب سرکار کی حالت زیادہ بگڑی، حضرت عباس اور حضرت علی حضور علیہ السلام کی عیادت کر کے باہر نکلے۔ صحابہ نے پوچھا کیف وجدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پایا؟ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ حالت ٹھیک نہیں، اور پھر حضرت علی کا ہاتھ پکڑتے ہیں کنارے لے جاتے ہیں جہاں کوئی کھڑا نہیں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں علی حضور علیہ السلام چند دن کے مہمان ہیں، حضور علیہ السلام کا جب وصال ہو جائے گا تو ہم لوگ لاٹھی کے غلام ہو جائیں گے، کوئی ہمیں نہیں پوچھے گا۔ چلو حضور کی خدمت میں چلتے ہیں اور حضور سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا۔ اگر حضور علیہ السلام تم کو خلیفہ بنا دیں گے تو حصول خلافت کے لیے ہم کوشش کریں گے، محنت کریں گے۔ اور یاد رکھو اگر آج تم نے حضور علیہ السلام سے یہ نہیں پوچھا تو معاملہ الجھ جائے گا۔ اگر حضرت علی کے بارے میں حضور علیہ السلام نے بہت پہلے غدیر خم کے موقع پر خلافت کا اعلان فرما دیا تھا تو حضرت علی کو کہنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے میری خلافت کا اعلان فرما دیا ہے، اب نبی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سارے صحابہ جانتے ہیں کہ نبی کے بعد علی خلیفہ ہوں گے، لیکن حضرت علی کا بیان سنو۔ حضرت علی فرماتے ہیں چچا جان میں حضور علیہ السلام سے اس بات کو پوچھنے نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ اگر حضور علیہ السلام نے انکار کر دیا تو پھر زندگی بھر مسلمان مجھ کو خلیفہ نہیں بنائیں گے، اس لیے میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں خلافت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نہ جانا اور اس بات کا اعلان کرنا کہ اگر حضور نے انکار فرما دیا تو مسلمان کبھی مجھ کو خلیفہ تسلیم نہیں کریں گے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علی کو بھی معلوم تھا کہ حضور علیہ السلام نے ان کی خلافت کا اعلان نہیں فرمایا۔ اس کے بعد تیسری دلیل سنو، وفات سے 2 مہینہ پہلے ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور سرکار سے کوئی مسئلہ پوچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ پھر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو کس کے پاس مسئلہ لے کر جاؤں؟ تو حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ علی کے پاس چلے جانا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب پھر آؤ
اور مجھ کو نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس چلے جانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صاف صاف اعلان فرما رہے ہیں کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے منصبی ذمہ داری کو کوئی اور نہیں بلکہ ابو بکر صدیق ادا کریں گے۔ آج جو کام میں کر رہا ہوں میرے جانے کے بعد وہی کام صدیق اکبر کریں گے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ خلیفہ بلا فضل علی نہیں ہے بلکہ صدیق اکبر۔ اور تم کہتے ہو کہ حضرت علی کی خلافت کا اعلان غدیر خم میں مقام جوفہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو تمہاری معلومات ناقص۔ صحیح ستہ کی حدیثیں اٹھا کر دیکھو، غدیر خم میں اللہ کے نبی نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان نہیں فرمایا۔ اگر خلافت کا اعلان کیا ہوتا تو حضرت عباس کے کہنے پر حضرت علی فرماتے کہ میری خلافت کا اعلان تو ہو چکا ہے، اب نبی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ غدیر خم کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی محبت کا اعلان فرمایا ہے، نہ خلافت کا اعلان فرمایا ہے، نہ ولایت کا اعلان فرمایا ہے۔ ولایت کا جو معنی اردو بولنے والے اپنے محاورے میں بولتے ہیں، اس ولایت کا اعلان بھی اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا ہے اور خلافت کا اعلان بھی نہیں فرمایا ہے، بلکہ غدیر خم میں اللہ کے نبی نے اگر اعلان کیا ہے تو علی کی محبت کا اعلان کیا۔ نعرہ تکبیر! اردو بولنے والے اپنے محاورے میں کیا بولتے ہیں؟ غوث پاک بہت بڑے ولی ہیں، ولایت کے عظیم درجے پر فائز۔ خواجہ اجمیری بہت بڑے ولی ہیں، ولایت کے عظیم درجے پر فائز۔ اردو بولنے والے ولی اور ولایت کا جو معنی اپنے یہاں لیتے ہیں، اس ولی اور اس ولایت کا اعلان اللہ کے نبی نے غدیر خم میں نہیں فرمایا تھا، بلکہ مولا کا مولا بنا ہوا ہے ولیوں سے، اور ولی کا معنی ولایت ہے یعنی محبت ہے۔ ولایت ولی کو اسی لیے ولی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو یہاں جس ولایت کا اعلان کیا جا رہا ہے وہ اصطلاحی ولایت نہیں جس کو ہم اور آپ جانتے ہیں۔ یہاں ولایت کا معنی علی کی دوستی ہے، علی کی محبت ہے، علی کی قربت ہے، اور اسی کا اعلان اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ اور اس پر میرے پاس دو ثبوت ہیں، سیاق و سباق ثبوت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو، صحیح ستہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت بریدہ ابن حصیب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر، اسی موقع پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر کچھ اعتراض کیا۔ اعتراض کرنے والوں میں حضرت خالد ابن ولید بھی ہیں۔ اللہ کے نبی کو خبر پہنچی، حضرت بریدہ سے فرمایا اتبغض علیًا، کیا تم علی سے نفرت کرتے ہو؟ حضرت بریدہ نے فرمایا جی نفرت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا علی سے نفرت کرتے ہو؟ تو حضرت بریدہ نے کہا کہ ہم لوگ سفر میں تھے، علی کے ساتھ کچھ باندیاں تھیں، تو ایک باندی کو حضرت علی نے اپنے تصرف میں رکھا، اس لیے میں علی سے نفرت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی کو اس سے زیادہ تھا جو اللہ یا ولی نے تصرف فرمایا ہے۔ اگر کئی باندیوں میں وہ تصرف کر لیتے تو بھی ان سے کوئی مواخذہ نہیں تھا، انہوں نے صرف ایک باندی میں تصرف کیا ہے، اور صرف اسی بات پر تم علی سے نفرت کرتے ہو۔ اسی موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولا فعلی المولا، جو میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہے، میں جس کا محبوب ہوں علی بھی اس کے محبوب ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے اور علی سے نفرت کرے تو نبی کی محبت تام ہو جائے گی۔ نبی کی محبت اسی وقت مکمل ہوگی جب مجھ سے بھی محبت کرے اور علی سے بھی۔ یہاں ولایت کا معنی دوستی ہے، یہاں ولایت کا وہ معنی مراد نہیں ہے جو ہماری اور آپ کی اصطلاح میں مشہور و معروف ہے۔ اور مولا کا معنی کئی ایک، مولا کا معنی مالک، مولا کا معنی سردار، مولا کا معنی آقا، مولا کا معنی آزاد کرنے والا، مولا کا معنی جس کو آزاد کیا جائے، مولا کا معنی محبت کرنے والا، مولا کا معنی جس سے محبت کیا جائے، مولا کا معنی شریک، مولا کا معنی پڑوسی، مولا کا معنی منتظم، مولا کا معنی کفیل، مولا کا معنی چچا، مولا کا معنی چچا کا بیٹا، مولا کا معنی بھانجا۔ مولا کے کئی معنی ہیں، تمام معانی کو چھوڑ کر ایک معنی متعین کرنا یہ نقل کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ اللہ کے نبی کو خلافت کا اعلان کرنا ہوتا
تو حجۃ الوداع کا خطبہ جو میدان عرفات میں دے رہے تھے اور 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے، خلافت کے اعلان کے لیے وہ بہترین جگہ تھی، بہترین مقام تھا کہ سب کے سب لوگ سن لیتے، لیکن وہاں سے پلٹ کر غدیر خم میں پہنچنے کے بعد مقام جوفا میں اللہ کے نبی نے جو اعلان فرمایا ہے وہ خلافت کا اعلان نہیں ہے بلکہ علی کی محبت کا اعلان۔ اس کی دوسری دلیل سنیے، اسی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کنتو مولا فعلی مولا اللہم والے من والا وعاد من عادا، میں جس کا مولا علی بھی اس کے مولا، اے اللہ تو اس سے محبت فرما جو علی سے محبت کرتا ہے، اور اس سے دشمنی فرما جو علی سے دشمنی کرتا ہے۔ سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ غدیر خم کے مقام پر اللہ کے نبی نے مولا علی کی خلافت کا اعلان نہیں کیا ہے بلکہ مولا علی کی دوستی کا اعلان کیا ہے، مولا علی کی محبت کا اعلان کیا ہے، اور ان کی ولایت کا اعلان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب بچپن میں نبی کا کلمہ پڑھ کر نبی کا چہرہ دیکھ کر حضرت علی صحابی ہو گئے تو جو صحابی ہوگا وہ ولی تو بدرجہ اعلیٰ ہوگا، اس لیے کہ ولی ہونا یہ نیچے کا درجہ ہے اور صحابی ہونا یہ بہت اونچے درجے کا معاملہ ہے۔ بڑا سے بڑا ولی، بڑا سے بڑا غوث، بڑا سے بڑا قطب ولی تو ہو سکتا ہے لیکن صحابی نہیں ہو سکتا۔ ہر صحابی ولی ہے لیکن ہر ولی صحابی نہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شان اہل بیت، شان صحابہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عزیز کی فضیلت کا اعلان کر رہے ہیں، اس منصب کا اعلان کریں گے جو بڑا منصب ہو۔ ایک صحابی کے لیے ولایت کا منصب تو بہت چھوٹا، جیسے ہی نبی کا کلمہ پڑھا صحابیت کے درجے پر فائز ہو گئے، جب نبی کا چہرہ دیکھتے ہی صحابیت کے درجے پر فائز ہو گئے تو وہ تو بدرجہ اولا ولی ہو گئے، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی صحابی ولی نہ ہو۔ سب سے بڑا اللہ کا دوست تو صحابہ ہیں، اس درجے پر بڑے سے بڑے غوث اور قطب کی بھی رسائی نہیں ہے، یہاں تک کہ غوث اور قطب ایک مٹھی ایک سونے کا پہاڑ رب کی بارگاہ میں خرچ کریں اور صحابی ایک مٹھی جو خرچ کرے تو صحابی کے خرچ کرنے پر جتنا ثواب دیا جائے گا سونے کا پہاڑ خرچ کرنے پر وہ ثواب نہیں دیا جائے گا۔ مگر آج کل کچھ لوگوں کو رافضیت کا بخار آ گیا، رافضیوں نے غدیر خم کے مقام پر نبی کا خطبہ حوالے میں پیش کرتے ہوئے حضرت علی کی خلافت کا اعلان مانا، اور وہ لوگ یوم غدیر اس لیے مناتے ہیں کہ ان کے عقیدے میں اس مقام پر اللہ کے نبی نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان فرمایا ہے، اور کچھ لوگ زبان بدل کر کے اسی یوم غدیر کو منانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں تمہارے اس عمل اور فعل سے رافضیت کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ جس کام کو ہمارے اکابر نے نہیں کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے نہیں کیا ہے، اس کام کو شروع کرنے کی تم نے جرأت کیسے کی؟ ہم حضرت علی کو ولی مانتے ہیں اور ولی سے بڑا مانتے ہیں، ہم صحابی مانتے ہیں، بڑا سے بڑا ولی بھی اس درجے پر نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن اس مقام پر اس معروف ولایت اور اس اصطلاحی ولی کا اعلان اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا تھا بلکہ اس ولایت کا اعلان فرمایا تھا جس کا معنی دوستی ہے، جس کا معنی محبت ہے۔ ایسی روایتیں اور روایتوں کی ایسی من گھڑت تفسیر وہی بیان کر سکتا ہے جو اردو کی چند کتابیں پڑھا۔ ایسے شخص کو واز کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے پوچھا گیا غیر عالم تقریر کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا غیر عالم کو تقریر کرنا ناجائز و حرام ہے، ہاں اتنی بات وہ غیر عالم بیان کر سکتا ہے جتنی بات عالم سے خوب اچھی طرح اس نے سیکھ لیا ہے، جتنا سیکھ لیا ہے اتنا ہی بیان کرے، اس سے زیادہ نہ بیان کرے۔ لیکن یہ آدمی تو اردو کی کتابیں، شیعوں کی کتابیں، رافضیوں کی کتابیں، طاہر القادری کی کتابیں اور نہ جانے کس کس پادری کی کتابیں پڑھ پڑھ کر کے شیعوں کی روایتوں کو فروغ دے رہا ہے، شیعوں کی روایتوں کو پھیلا رہا ہے۔ یہ آدمی اہل سنت والجماعت کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ شیعوں کا بہت بڑا ایجنٹ ہے کہ جو روایتیں آج تک سننے نہیں جانتے تھے ان روایتوں کو اپنی تقریروں میں بیان کر کے اس لیے سنیوں کے درمیان پھیلا دیا۔ اس لیے ایسے لوگوں سے ہوشیار رہے، ایسے لوگ مسلک اہل سنت کے صحیح ترجمان نہیں ہیں۔ اسی لیے بہت پہلے تاج الشریعہ مدد اللہ العلی نے فرما دیا کہ ان جاہل مبلغین سے آپ ہوشیار رہیں، ان کو جب واز کہنے کی اجازت نہیں ہے تو مناظرہ کرنے کی کہاں سے اجازت ہے؟
ایک بہت بڑے مبلغ صاحب تقریر کر رہے تھے، علم غیب پر تقریر کر چکے 1.5 گھنٹے کی. تو ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور آپ نے تقریر تو علم غیب پر کر دی، لیکن بتائیے کہ علم غیب کس کو کہتے ہیں؟ علم غیب کی تعریف کرتے ہیں. اب بغلیں جھانکنے لگے، علم غیب کی تعریف نہیں کر سکے. پوری تقریر ہو گئی لیکن علم غیب نہیں معلوم کس کو کہتے ہیں. مناظر وہ آدمی ہو سکتا ہے جو کتاب و سنت کے دلائل کو اپنے موقف کی تائید و حمایت میں پورے طور پر ازبر رکھتا ہو اور اس پر وارد ہونے والے تمام سوالوں کا دندہ شکن جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ مخالفین کی کمیوں پر گہری نظر ہو، مضبوط گرفت ہو، تاکہ وہ مخالفین کا دندہ شکن جواب بھی دے سکے اور اپنے موقف کو کتاب و سنت کی روشنی میں ثابت کرے. ہر ایرا غیرہ آدمی مناظر نہیں ہو سکتا. مناظر ہونے کے لیے درسیات پر ماہر بھی ہونا چاہیے، علم مناظرہ بھی جاننا چاہیے، فقہ میں بھی ماہر ہونا چاہیے، حدیثوں پر بھی اس کی نظر ہونی چاہیے. میدان مناظرہ میں نہ جانے کون سا مسئلہ چھڑ جائے. اگر نحو کا مسئلہ چھڑ جائے گا تو کیا مفتی عبد الواجد کو اس وقت بلاؤ گے جواب دینے کے لیے؟ اگر حدیث کا مسئلہ چھڑ جائے گا تو کیا محدث کبیر آئیں گے اس کا جواب دینے کے لیے؟ اگر فقہ کا مسئلہ چھڑ گیا تو کیا وہاں تاج الشریعہ بلائے جائیں گے؟ نہیں. جو مناظر منتخب ہو گیا، میدان مناظرہ میں جتنے سوالات آئیں گے سب کا دندہ شکن جواب دینا اسی مناظر کی ذمہ داری. اور جو آدمی کبھی مدرسے کا منہ ہی نہیں دیکھا، وہ آدمی غیروں کو چیلنج کر رہا ہے ہم مناظرے کے لیے مباہلے کی دعوت دے رہا ہے. ہم ادھر کچھ سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جتنے نقلی سادات ہیں ان کا اصلی روپ یہ ہے کہ وہ خوب مباہلے کا چیلنج کر رہے ہیں. مباہلے کا چیلنج کرنے سے پہلے اور اپنے مخالف سے مناظرہ کرنے سے پہلے تم اپنے نسب کو تو پہلے ثابت کر دو. تم کتنی بڑی لعنت میں گرفتار ہو. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف صفحہ 57 کی حدیث، جلد اول صفحہ 57 کو اٹھا کر دیکھو. اور اس حدیث کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں. عبید اللہ ابن زیاد کا نام آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ ارے عبید اللہ ابن زیاد کا نام کس نے نہیں سنا؟ وہ بھی محرم کا موقع، جو کوفہ کا حاکم تھا، گورنر تھا، جس کے اشارے پر کربلا کی لڑائی ہوئی اور جس کے اشارے پر حضرت امام حسین اور ان کے آبان و انصار کو شہید کیا گیا، جس نے کوفے کی گلیوں اور بازاروں میں حضرت امام حسین اور دوسرے شہداء کے سروں کو گھمایا، ننگی پشتوں پر بیٹھا کر حرم نبوی کی مقدس خواتین کو گھمایا، جس نے خیمہ حسینی میں آگ لگوا دی، مال و اسباب لوٹ دیا، حضرت عابد دیوار کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئیں، جس کے اشارے پر قاسم کی جوانی قربان ہو گئی، جس کے اشارے پر حضرت علی اکبر کا لاش آقا کو خون میں تڑپنے لگا، جس کے حق پر حضرت علی اصغر کی معصومیت قربان ہو گئی. اس ظالم کا نام کون نہیں جانتا؟ اس کا نام عبید اللہ ابن زیاد. عبید اللہ ابن زیاد کس کا بیٹا تھا؟ زیاد کا بیٹا تھا. اب زیاد کا حال سنو. زیاد کون تھا؟ زیاد کا لوگ نام لیتے تھے تو اس کا باپ کوئی تھا ہی نہیں کہ اس کا نام لگائے اس کے ساتھ. اس کو کہتے تھے زیاد ابن ابی، زیاد جو اپنے باپ کا بیٹا. اب وہ کون ہے وہ معلوم نہیں. زیاد ابن امی، زیاد جو اپنی ماں کا بیٹا، اس کے باپ کا نام لوگ نہیں لیتے. لوگوں میں مشہور تھا کہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے زمانے جاہلیت میں کچھ ایسی بات سرزد ہو گئی کہ جس کے نتیجے میں یہ پیدا ہوا. اور چونکہ ایمان لانے کے بعد جب وہ صحابی ہو گئے تو ماں قبل میں کیا کیا، وہ سارے گناہوں کے معاف کر دیے گئے. پروردگار عالم نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے کے مسلمان ہوں یا فتح مکہ کے بعد کے مسلمان ہوں، سب کے سب پروردگار عالم کے وعدے کے مطابق جنتی. تو زیاد کو باپ کا نام نہیں مل رہا تھا، اور جس نام سے وہ مشہور تھا زیاد ابن عبید ثقفی، اس کو لوگ اس کا باپ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. زیاد پہلے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے اصحاب میں شامل تھا، لیکن بعد میں حضرت امیر معاویہ نے پیغام بھیجا کہ اگر تم علی کا ساتھ چھوڑ کر میرے گروپ میں شامل ہو جاؤ تو اپنے باپ کا نام ہم تم کو دینے کے لیے تیار ہیں. زیاد ابن سفیان کا ہم اعلان کر دیں گے.
چنانچہ علی کا ساتھ چھوڑ کر اس نے حضرت امیر معاویہ کا ساتھ پکڑ لیا اور حضرت امیر معاویہ نے زیاد ابن سفیان کا اعلان فرمایا. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے ہی اس نے اپنے باپ کی جگہ پر حضرت سفیان کا نام لیا تو صحابی رسول ہیں حضرت ابو بکر اور ان سے روایت کرنے والے ہیں حضرت عثمان نہدی، یہ مخدرمین میں آتے ہیں. انہوں نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ تم اپنے ماں شریکی بھائی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے سنا ہے کہ اس نے اپنے باپ کی جگہ پر سفیان کا نام اختیار کر لیا ہے، اور کیا تم کو نہیں معلوم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ادعا الی غیر ابی ہے وهو یعلم انه غیر ابی فالجنۃ علیہ حرام. جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے باپ ہونے کی نسبت کر دی ہے تو اس کے اوپر جنت حرام ہے. اس حدیث کو تم جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ ابو بکر نے فرمایا کہ ہاں میں جانتا ہوں، خود میرے کانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، میرے دل نے اس حدیث کو محفوظ رکھا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من ادعا الی غیر ابی وهو یعلم انه غیر ابی فالجنۃ علیہ حرام. جس نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کا باپ وہ ہے جو حقیقت میں اس کا باپ نہیں ہے تو اس کے اوپر جنت حرام ہے. آپ بتاؤ، جو آدمی اپنا نسب بدل رہا ہو اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق اس پر جنت حرام ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس پر جنت حرام ہے، میں یہ تعبیر کرتا ہوں کہ جس نے حلال سمجھ کر ایسا کیا چونکہ وہ کافر ہو گیا اس لیے اس کے اوپر جنت حرام ہے. میں یہ بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ اس نے حلال جان کر کے یہ کام کیا ہے، لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ جو آدمی اپنا نسب بدل رہا ہو وہ اس قابل ہے کہ اس فرمان کے مطابق مستحق بن جائے. اور دوسری حدیثوں میں فرمایا گیا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت اور اس پر تمام لوگوں کی لعنت ہے. جو آدمی نسب بدلنے کی وجہ سے اللہ رسول کا ملعون ہو چکا ہو، تمام لوگوں کا ملعون ہو چکا ہو، ایک حدیث کے فرمان کے مطابق جس پر جنت حرام ہو چکی ہو، اس آدمی کو تو یہ حق یہ حاصل نہیں ہے کہ اہل سنت کے اسٹیج پر وہ بیٹھ جائے کہ وہ کرسی خطابت پر بیٹھ کر تقریر کرے. اس لیے آپ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو. کیا آدمی کی فضیلت کے لیے یہی کافی نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، قرآن کی تلاوت کرے؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مکرم اور معظم وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو. تقوی اختیار کرو، اللہ کی بارگاہ میں تم کو عزت مل جائے گی. نسب بدلنے سے عزت نہیں ملتی ہے، تقوی اختیار کرنے سے عزت ملتی ہے. اس لیے ایسے مبلغین سے بھی ہوشیار رہیے. اور بہت سی باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ کل بھی آپ کو بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.